وسلم کے دور میں بھی بیٹھ کر صحابہ ایک جگہ کرتے تھے، اگرچہ باضابطہ یہ جلسوں کی شکل نہیں ہوتی تھی، لیکن یہ اب بڑھا دیا، یعنی تعداد زیادہ ہو گئی بیٹھنے والوں کی ایک جگہ، لائٹنگ لگا لی، بس اتنا ہوا، ورنہ یہ ذکر اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں موجود ہے۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں بھی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر کے کچھ ذکر کر رہے ہیں۔ حضور نے پوچھا، اے میرے دیوانوں، اے میرے فرزانوں، اے میرے صحابہ، کیا کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، نذکر اللہ، ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، اور اس بات پر ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی اسلام کی طرف، ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی، اور یا رسول اللہ ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کی صورت میں ہمارے اوپر ایک عظیم احسان فرمایا۔ یہ ذکر کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو ہمیں عطا فرمایا، ہم اس بات کا ذکر کر رہے ہیں۔ رسول کائنات نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ کیا کہا؟ کیا اس پر قسم کھا سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں ہم قسم کھا سکتے ہیں، ہم قسم کھا کر کے کہتے ہیں، ہم حلفیہ کہتے ہیں کہ ہم یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں اور اللہ نے آپ کی صورت میں ہم پر جو احسان عظیم فرمایا ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، میں نے تم سے قسم اس لیے نہیں لی کہ مجھے تمہاری بات پر بھروسہ نہیں تھا، مسلم شریف میں ہے، میں نے قسم تم سے اس لیے نہیں لی کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں تھا، بھروسہ تھا تمہاری بات پر، مکمل اعتماد تھا تمہاری بات پر، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی ابھی میرے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سارے فرشتوں کے سردار جبریل امی آئے اور انہوں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذکر پر اپنے فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے، فرشتوں میں فخر فرما رہا ہے۔ تو یہ بھی تو وہی ذکر ہے نا جو وہاں صحابہ کر رہے تھے، ہم بھی تو ہمارے اوپر جو اللہ نے احسان فرمایا ہے نبی کو ہمیں عطا کر کے اسی کا تو ذکر کر رہے ہیں۔ تو یقیناً ہمیں امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا ذکر کہاں کر رہا ہے؟ اپنے فرشتوں میں ذکر کر رہا ہے۔ تو یہ بیٹھنا آپ کا یہاں بہت کامیاب ہے، بہت، اللہ تبارک و تعالی اپنے فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے، اس بات کا ہمیں بالکل یقین ہے۔ تو میں اس سے پہلے کہ آگے گفتگو کروں چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ شاعر نے کہا ہے، دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، سبحان اللہ کہو، سبحان اللہ، میں اپنے فائدے کے لیے نہیں، آپ کا بہت بڑا فائدہ ہے، سبحان اللہ، اس سے بڑے کلمے کا تصور نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی تعریف ہے یہ، اور سبحان اللہ کے بارے میں علماء نے لکھا جس زبان سے زیادہ ادا ہوتا ہے اس زبان میں اللہ تعالیٰ شیرینی اور مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کسی سے کوئی بات کہو گے وہ آپ کی بات کو ماننے کے لیے بڑی جلدی تیار ہو جائے گا اگر آپ کی زبان پر سبحان اللہ کی سرائے رہتی ہے، اور اس کا جو ثواب ہے وہ تو الگ ہے، بار بار آپ سنتے رہتے ہیں، تو سبحان اللہ کہتے رہے تاکہ آپ کی زبان میں اللہ تعالیٰ مٹھاس اور شیرینی اور پیار پیدا فرما دے۔ بلند آواز سے کہے مرتبہ، تو دل میں ہر دم ہو خیال گنبد خضرا فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارۂ طیبہ فقط، ہر گھڑی آنکھوں میں ہو نظارۂ طیبہ فقط۔ اور آگے کہتے ہیں بڑا خوبصورت شعر ہے کہ اپنا سب کچھ دین پر، کربلا میں اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا، اپنا سب کچھ دین پر جس نے نچھاور کر دیا، ہے وہ بے شک حیدر کرار کا بیٹا فقط، ہے وہ بے شک حیدر کرار کا بیٹا فقط۔ اور غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، کہتے ہیں غیر کے در پہ نہ پھیلاؤں کبھی دستے طلب، کاش مل جائے مجھے حسنین کا صدقہ فقط، کاش مل جائے مجھے حسنین کا صدقہ فقط۔ اور آگے کہتے ہیں سلطان الہند خواجہ خواجہ کی بات
تخت پر دلی کے آ جائے بھلے ہی کوئی بھی. خواجہ غریب نواز کی روحانی حکومت کا اس شعر کے اندر ذکر کیا ہے کہ تخت پر دلی کے آ جائے بھلے ہی کوئی بھی, حکمران ہند ہے لیکن میرے خواجہ فقط. اور آگے کہا ہے اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے, اے میرے جوش جنوں لے چل مدینے میں مجھے, میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط, میں بھی دیکھوں آمنہ کے لال کا روزہ فقط. حضرات بڑا مبارک یہ وقت چل رہا ہے, بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے, عظمتوں والا رفعتوں والا مہینہ چل رہا ہے, میلاد کا مہینہ چل رہا ہے. میلاد کا مطلب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش, اسی کا مہینہ چل رہا نا. اور یہ میلاد منانا, دو تین باتیں اس تعلق سے عرض کروں گا. میلاد منانا یہ بہت بڑی عظمتوں کی بات ہے. یہ میلاد آج ہی نہیں منائی جا رہی, پہلے بھی منائی جاتی تھی, حضور کے دور میں بھی منائی جاتی تھی, حضور سے پہلے بھی منائی جاتی تھی. یعنی حضور کی پیدائش کا ذکر حضور سے پہلے بھی کیا جاتا تھا. یہ سب قرآن و حدیث اور فقہا کی کتابوں میں سب موجود ہے. میں دو تین باتیں آپ کو بتاؤں گا. علامہ ابو شامہ بہت بڑے عالم دین, المتوفا 665 ہجری, 665 ہجری مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 800 سال پرانے بزرگ ہیں. کتنے؟ 800 سال. امام نبوی جو شارح مسلم ہیں ان کے استاد حدیث ہیں, بہت بڑے مورخ محدث فقیہ اور فقہ حنفی کے معتبر اور بڑے فقہ میں آتے ہیں. یہ انہوں نے لکھا السیرۃ الحلبیہ کے اندر موجود ہے. یہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں لوگوں کے اندر سب سے بہترین کام یہ ہے کہ وہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس رات میں صدقات و خیرات کرتے ہیں اور خوشی میں اپنے گھروں کو سجاتے ہیں, اور آگے کہتے ہیں اپنے راستوں کو, گلی کوچوں کو سجاتے ہیں. 800 سال پہلے کہہ رہے ہیں بزرگ, گلی کوچوں کو سجاتے ہیں, راستوں کو سجاتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں. کہتے ہیں اس میں بہت سے فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ غریبوں کا کام چل جاتا ہے, دوسرا یہ کہ جب لوگ خوشی میں گھروں کو سجاتے ہیں, صدقہ و خیرات کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, تو ساری کائنات کے مرکز عقیدت کی محبت اور عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے. یہ کئی فائدے انہوں نے ذکر کیے. یہ تو میں نے ایک عالم کا نام لیا, دوسرے ہیں محدث ابن جوزی, بہت بڑے محدث ہیں. اتنے بڑے محدث ہیں کہ 1,00,000 حدیثیں انہیں زبانی یاد تھی. کتنی؟ 1,00,000 حدیثیں زبانی. اور ایسے نہیں, 1,00,000 حدیثوں کے راویوں کے نام بھی ان کو زبانی یاد تھے, اور سارے کے سارے راویوں کا پتہ تھا کہ حضور سے اس حدیث کو کس نے روایت کیا, اس کے بعد کس نے روایت کیا, اس کے بعد کس نے روایت کیا, ہمارے دور تک یہ حدیث کیسے پہنچی, یہ سب پتہ تھا ان کو. یہ ہے المتوفا 897 ہجری. یعنی یہ بزرگ بھی تقریباً 800 سال پرانے ہیں, 800 سال پرانے, یا 850 سال پرانے. یہ لکھتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں محفلیں منعقد کرنا, یعنی جلسے اور میلاد منعقد کرنا, یہ اتنی بہترین چیز ہے. علامہ ابن جوزی کہتے ہیں جو نبی پاک کی ولادت پاک کو مناتا ہے اور محفل منعقد کرتا ہے تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے پورے سال اپنے حفظ و امان میں رکھتا ہے. یہ 900 سال پرانے بزرگ, کوئی 800 سال پرانے بزرگ, اس سے پتہ کیا چلا کہ میلاد منانا یہ آج کا کام نہیں ہے. یہ حضور کے دور سے لے کے برابر فقہا, بڑے بڑے محدثین, حضور کے صحابہ, تابعین, تبع تابعین, یہ برابر مناتے چلے آ رہے ہیں. اور یار یہ بڑا مبارک مہینہ ہے, نبی کی ولادت کا مہینہ. سبحان اللہ, کس کی ولادت کا مہینہ ہے, اور اس مہینے کی جو 12 تاریخ ہے اللہ اکبر, وہ تو اتنی مبارک ہے جس کے بارے میں یوں کہا جائے تو بچا ہوگا کہ اس 12 تاریخ کو, اس 12 تاریخ کی رات میں وجود کائنات کا باعث, گردش لیل و نہار کا مطلوب, خلق آدم کا رمز, کشتی نوح کی حفاظت کا راز, بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعا, حضرت عیسیٰ ابن مریم کی بشارت کا ظہور, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا مصداق. بلکہ یوں کہو کہ اس رات میں کون آ رہا ہے, وجود کائنات کے زمروں کو سنوارنے والا آ رہا ہے, پوری دنیا کے بگڑے نظام کو سدھارنے والا آ رہا ہے. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بن لانے والا, مصیبت
سند الاسفیاء کہا جاتا ہے، اشرف الانبیاء کہا جاتا ہے، احمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، فخر موجودات کہا جاتا ہے، نبی محتشم کہا جاتا ہے، وہ آ رہا